وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم۔ آج سورۃ الحجر کی آیت نمبر 85 سے بیان ہے۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے حق کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے، اور بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، سو آپ حسن و خوبی کے ساتھ درگزر کیجئے، بے شک آپ کا رب ہی سب کو پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو آج سورۃ الحجر کی آیت نمبر 85 سے بیان ہے جو ان سے ہے۔ اب اس معنی یہ ہے اس آیت کا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی حکمت کے تحت پیدا کی ہے۔ میں اکثر آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ کائنات کا ایک ذرہ بھی بغیر کسی حکمت کے پیدا نہیں کیا گیا۔ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور آگے فرمایا کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت قریب ہے، قیامت آ رہی ہے، اور اس میں ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا ضرور ملے گی، ہر ایک کو۔ قیامت کا دن ہے ہی اس لیے، روز جزا ہے ہی اس لیے کہ اس میں ہر شخص کو اس کے عمل کی جو جزا ہے وہ پوری پوری مل جائے گی۔ تو محبوب آپ اپنی قوم سے درگزر کیجئے، اور آپ کی قوم آپ کو جو تکلیفیں پہنچاتی ہے، جو پریشانیاں دیتی ہے، جو بھی آپ اس پر صبر کریں اور تحمل کریں، اور ان کی خطاؤں سے آپ درگزر کریں۔ اصل یہ چیز فرمائی گئی ہے، ان کی خطاؤں سے درگزر کیجئے جو ان سے۔ اچھا، اب جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچائیں، جن لوگوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں اور مصیبتیں پہنچائیں، ان لوگوں سے درگزر کرنا یا ان لوگوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلوک کا منظر کیا تھا اور حقیقت کیا تھی کہ حضور نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ بھئی آپ کو تو کوئی ایک چپیڑ مار دے تو آپ آگے سے اس کو دو چپیڑیں مار دیتے ہیں، وہ پتھر اٹھائے تو آپ اینٹ پکڑ کر اس کا پاؤں ہی توڑ دیتے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار کا جن لوگوں نے آپ کو اذیتیں دیں، تکلیفیں دیں، پریشانیاں دیں، مصیبتیں دیں، آپ کا ان لوگوں کے ساتھ عمل کیا تھا۔ تو حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا، میں اللہ کے راستے میں جتنا ڈرایا گیا ہوں، جتنا اللہ کے راستے میں مجھے ڈرایا گیا ہے نا، اتنا کوئی نہیں ڈرایا گیا، حضور نے فرمایا۔ اور اللہ کے راستے میں جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ نبیوں اور ولیوں کے یہ اللہ کے برگزیدہ لوگوں کے راستے میں لوگ ان کو ایسے ملتے ہیں جو ان کو ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، مصیبتوں میں ڈالتے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ کے راستے میں جتنا میں ڈرایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ڈرایا گیا، اور اللہ کے راستے میں جتنا میں ستایا گیا ہوں اتنا اور کوئی نہیں ستایا گیا۔ مگر ان کے مقابلے کے اندر یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ درگزر کیجئے ان لوگوں کی طرف سے جو ان سے آپ ان کی طرف سے درگزر کیجئے جنہوں نے آپ کو پریشانیاں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا۔ تو علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں
آپ فرماتی ہیں سیرت مصطفیٰ کے 13ویں باب کے اندر ہجرت کے 8ویں سال کے بیان کے اندر وہ لکھتی ہیں جو ایز اٹ از انہی کی تحریر سے میں آپ کو بتانے لگا. ایک منظر ہے کہ حضور نے کیسے درگزر فرمائی ہے جون سی ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ والے دن، فتح مکہ جب ہوا، مکہ فتح ہوا، اور کس شان، روب اور دبدبے کے ساتھ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی انٹرپریٹیشن کر رہا ہوں ساتھ ساتھ تاکہ آپ کو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے. تو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے مسلمانوں اور کفار کے اجتماع جو سا تھا اس سے فرمایا تھا. تو آپ نے ہزاروں کے مجمع میں ایک نظر ڈالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے دن جب مکہ فتح ہو گیا. تو دیکھا کہ قریش کے جو اشراف تھے، جو بڑے بڑے، یعنی جو ان کے بڑے شریف، بڑے عزت دار، بڑے قریش کے سردار اور بزرگ قریش کے، وہ آنکھیں نیچے کر کے لرز رہے تھے وہ لوگ. اچھا، اب لرز کیوں رہے تھے؟ کیونکہ وہ جفاکار اور ظالم لوگ تھے جس کی انتہا ہی کوئی نہیں تھی. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے. ابو لہب کی بیوی کا ہی معاملہ دیکھ لیں، اس کی گو کہ وہ یہاں تھی یا نہیں تھی، مگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ جدھر سے حضور نے گزرنا ہوتا تھا ادھر ان راستوں کے اوپر کانٹے بچھا دیتی تھی. ان میں وہ جفاکار اور صفاق اور ظالم لوگ تھے. آج جب حضور ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ کے اندر اپنے غلاموں کے ساتھ داخل ہوئے، اتنے سالوں کے بعد لرز رہے تھے وہ لوگ تھے ظالم اور جفاکار جو حضور کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے. اچھا، ان میں وہ لوگ بھی تھے جو کئی بار آپ کے اوپر پتھروں کی بارش کر چکے تھے، اور انہی لوگوں کے اندر آج وہ جو لوگ کھڑے ہوئے تھے اور لرز رہے تھے. لرز کیوں رہے تھے؟ کیوں؟ آج ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام تلواروں اور نیزوں اور پوری طاقت کے ساتھ حضور کی غلامی کے اندر مکہ مکرمہ میں داخل ہو چکے ہوئے تھے. اچھا، ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے کئی مرتبہ حضور کے اوپر پتھروں کی بارش کی، وہ لوگ بھی کھڑے ہوئے تھے. اور ان میں آپ فرماتے ہیں کہ وہ خون خار بھی تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قاتلانہ حملے کیے تھے. آپ کے راستے میں ایک مثال دے رہا ہوں اپنی بات کو یہاں پر روک کر، کہ آپ کے راستے میں کسی بندے نے کانٹے بچھائی ہوں، آپ کیا کریں گے؟ اس کا حال، آپ کے اوپر 10 بندوں نے پتھر برسائے ہوں، اب جب آپ کے ہاتھ میں ساری گیم آ جائے تو آپ کیا کریں گے اس وقت؟ جون سے آپ کے اوپر جون سے قاتلانہ حملہ جس نے کیا ہو، آپ کیا کریں گے اس وقت؟ جون سے. اچھا، ان میں وہ لوگ بھی تھے، اور ان میں وہ بے رحم اور بے درد لوگ بھی کھڑے ہوئے تھے اس وقت جب آپ اپنا بیان فرما رہے تھے، اور وہ لرز رہے تھے آج اس اجتماع کے اندر. تو ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا اور نبیوں کے تاجدار کے چہرہ انور کو لہولہان کر دیا، خون سے رنگین کر دیا. اور اس میں وہ بدماش بھی تھے جو کئی سالوں سے آپ کے اوپر بہتان تراشیوں اور شرمناک گالیوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کو تکلیف دیتے رہے تھے. آج وہ لوگ بھی کھڑے تھے جن سے، اور وہ صفاق
اور درندہ صفت لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر آپ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی تھی، اور وہ ظلم و ستم کے مجسمے اور پاپ کے پتلے، آپ فرماتے ہیں، وہ لکھتی ہیں اپنی کتاب میں، پاپ کے پتلے بھی تھے جنہوں نے آپ کی صاحبزادی حضرت زینب کو نیزہ مار کر اونٹ سے نیچے گرا دیا، اور وہ پریگننسی کے عالم میں ان کا حمل ساخت ہو گیا۔ اور اس اجتماع میں آج وہ بھی تھے جو آپ کے خون کے پیاسے تھے اور جن کی تشنہ لبی اور پیاس خون نبوت کے سوا کسی چیز سے نہیں بجھ سکتی تھی، آج وہ لوگ بھی کھڑے تھے۔ اور وہ خونخوار بھی تھے کہ جن کے بار بار حملوں کی ظالمانہ یلغار سے بار بار مدینہ منورہ کے در و دیوار ہل گئے، در و دیوار ہل چکے تھے۔ پھر ان میں وہ لوگ بھی تھے کہ حضور کے پیارے چچا حضرت حمزہ کے قاتل اور ان کی ناک، ان کے کان کاٹنے والے اور ان کی آنکھیں نکالنے والے اور ان کا جگر چبانے والے، وہ بھی اس کے اندر موجود تھے، وہ بھی کھڑے ہوئے تھے۔ آج وہ بھی کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے آپ کے چچا حضرت حمزہ، جن سے حضور کو اتنی محبت تھی، ان کی ناک کاٹی، ان کے کان کاٹے، ان کی آنکھیں نکالیں، ان کے جگر کو چبایا جان سا۔ اور ان میں وہ ظالم لوگ بھی تھے جو حضور کے جو جان نثار پروانوں، حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت خبیب، حضرت زید بن دسنہ، جن کو رسیوں سے باندھ کر تپتی ریت پر لٹا کر اوپر سے کوڑے مارتے تھے ننگے جسم کے اوپر، اور آگ کے دہکتے ہوئے کوئلے ان کے سینے کے اوپر رکھتے تھے تاکہ اس نبی کو چھوڑ دو اور اس کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، اور کسی کو چٹائیوں میں لپیٹتے تھے، ننگا کر کے چٹائیوں میں لپیٹتے تھے اور کنگھیوں سے جسم کو ادھیڑتے تھے اور کوڑے مارتے تھے اور اندر دھواں دیتے تھے ان چٹائیوں کے اندر، جو ان سے آج وہ بھی کھڑے تھے اور ان کے گلے گھونٹتے تھے، آج وہ لوگ بھی وہاں پر موجود تھے۔ تو یہ تمام یہ جو ظلم اور یہ جو ظلم کے پیکر تھے، جن آج ان کے رونگٹے اور بدن کے بال سے جون سے ان کے اپنے جو خوفناک جرم اور شرمناک مظالم کہ وہ پہاڑ بن چکے ہوئے تھے جون سے، آج وہ سب، آپ فرماتے ہیں کہ آج یہ سب کے سب 10-12 ہزار مہاجرین اور انصار کے لشکر کی حراست میں، 10-12 ہزار مہاجرین اور انصار کے لشکر کی حراست میں آج مجرم بنے۔ یہ اشراف قریش تھے، اشراف قریش، وہ تھر تھر کانپ رہے تھے اور ان کو معلوم تھا کہ شاید آج ہماری لاشوں کو، آپ فرماتے ہیں علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ ان کو یقین تھا کہ ہم وہ ظالم، نیچ اور گندے لوگ ہیں کہ آج ہماری لاشوں کو کتوں سے نچوا کر ہماری بوٹیاں چیلوں کو کھلا دی جائیں گی۔ ان کو اپنے کام پتہ تھے، ان کو اپنے کام یاد تھے۔ جس نے جو ظلم کیا وہ بھولتا نہیں ہے، اس کو یاد ہوتا ہے کہ میں نے کیا کچھ کیا ہے اس کے ساتھ جون سے۔ اور آج انصار اور مہاجرین کی غضبناک فوجیں ہمارے بچے کو خاک اور خون میں ملا کر ہماری نسلوں کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، اور ہماری لاشوں کو کتوں سے نچوا کر چیلوں کے آگے ان کا گوشت پھینک دیا جائے گا، اور ہمارے بچے کو خاک اور خون میں لت پت کر نیست و نابود کر ہماری نسلوں کو ختم کر دیا جائے گا، ہماری بستیوں کو آگ لگا دی، سب کچھ ختم کر دیا جائے گا۔ ان مجرموں کے سینوں میں اس وقت آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور اس اجتماع سے خطاب فرما رہے تھے تو ان کو لرز رہے تھے، سب کو پتا تھا کہ آج کیا ہونے والا ہے، ہمیں نیست و نابود کر دیا جائے، ہمیں ختم کر دیا جائے گا،
ہمیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، جون سے ہمارے بدن کی بوٹی بوٹی جون سی ہے اس کو اڑا دی جائے گی۔ اسی لیے اس وقت جب حضور بیان فرما رہے تھے تو ان کی ایک ایک بوٹی رونگٹا رونگٹا پھڑک رہا تھا، دل دھڑک رہے تھے، فرماتے ہیں کلیجے منہ کو آ گئے تھے، اور اس حالت کے اندر انہیں ہر طرف صرف خوفناک بادل دکھائی دیتے تھے، آسمان تک دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم نے جو کچھ کیا ہوا ہے اب ہماری بچت نہیں ہے۔ اسی مایوسی اور نا امیدی کی فضا میں آپ فرماتی ہیں اچانک تاجدار دو جہاں شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت جب ان پاپ کرنے والوں کے اوپر پڑی اور متوجہ ہوئی، آپ نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ، بولو، تم کو کچھ معلوم ہے کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ بتاؤ جنہوں نے یہ ظلم کیے تھے، جنہوں نے چہرہ مبارک لو لہان کر دیا تھا، جنہوں نے دندان مبارک توڑ دی، جنہوں نے ظلم کی انتہا کر دی تھی، جس کی میں نے آپ کے سامنے تفصیل بیان کی۔ یہ سوال ان کے لیے ایک دہشت انگیز اور خوفناک سوال، جس سے ان حواس باختہ ہو گئے اور وہ کانپنا شروع ہو گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبین رحمت کے پیغمبرانہ تیور کو دیکھ کر ایک امید ڈوبتی ہوئی، یعنی کہ محشر میں ایک لرزتے ہوئے سب ایک دم سب کی زبان سے نکلا اخن کریم وابن اخن کریم، آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔ ان سب کے منہ سے یہ نکلا آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔ اب سب کی نظریں حضور کی جمال نبوت کا منہ دیکھ رہی تھیں، سب کے کان حضور کا فیصلہ سننے کے لیے منتظر تھے، یعنی گو کہ ویسے تو ان کو یقین تھا کہ آج ان کی بوٹیاں کتوں کو ڈالی جائیں گی، چیل کووں کو ڈالی جائیں گی، ان کی اولاد کو خاک اور خون میں ملا دیا جائے گا۔ جو ظلم کی انہوں نے داستان رقم کی تھی ان لوگوں نے، مگر اچانک تاجدار دو جہاں آپ کی زبان مبارک بے مثال زبان مبارک سے آپ نے ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ فیصلہ سن کر آپ فرماتے ہیں جب یہ فیصلہ سنا، یہ مختلف احادیث کا مجموعہ ہے، آپ فرماتے ہیں جب یہ فیصلہ سنا تو جتنے مجرم تھے سب مجرموں کی آنکھیں ندامت سے اشک بار ہو چکی ہوئی تھیں، اور ان کے دلوں کی گہرائیوں سے شکریہ کس طرح زبان سے کرتے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جو بدترین دشمن تھے، اور سب کی زبان کے اوپر اچانک جاری ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس نعروں سے حرم کعبہ کے در و دیوار ہر طرف انوار کی بارش برسنے لگی کہ اچانک ایک عجیب انقلاب پیدا ہو چکا تھا، وہ منظر ہی تبدیل ہو چکا تھا، فضائی تبدیل ہو چکی ہوئی تھی۔ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ آج ان کو ختم کر دیا جائے گا اور اتنی عبرت ناک سزا دی جائے گی، کیونکہ انہوں نے ظلم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آپ کی آل اولاد کے اوپر، آپ کے دوست احباب کے اوپر، آپ کے غلاموں کے اوپر، صحابہ کرام کے اوپر، آپ کی مدد کرنے والوں کے اوپر انہوں نے عجیب و غریب خوفناک ظلم کی داستان ایک لکھی تھی۔ مگر اب ایک فضائی تبدیل ہو گئی، ایک منظری تبدیل ہو گیا جب حضور نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ جہاں تاریخ تھا، بے نور تھا اور سخت کالا تھا، جہاں تاریخ تھا، بے نور تھا اور سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ تو کفار نے اب انہوں نے آگے اس سے بھی آگے سنی کہ کافروں نے مہاجرین کی، جو مہاجر چلے گئے تھے حضور کے پاس ساتھ مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ، یا پہلے یا بعد یا حضور کے ساتھ، ان کی جائیدادوں پر بھی قبضہ کر لیا ہوا تھا، ان کے مکانوں کے اوپر بھی قبضہ کر لیا ہوا تھا، ان کی دکانوں کے اوپر بھی قبضہ کر لیا ہوا تھا، ان کی زمینوں پر بھی قبضہ کر لیا ہوا تھا۔ اب ان کو معلوم تھا
کہ اب وہ تمام چیزیں، وہ جائیدادیں اور مکانیں اور وہ دکانیں جون سی ہیں، وہ ہمارے قبضوں سے لے کر ان مہاجرین کے سپرد کی جائیں گی جون سی ہیں۔ لیکن تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لا مکان، مالک زمین و آسمان، روح کن فکاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہنشاہ رسالت نے مہاجرین کو حکم دیا، مہاجرین کو حکم دیا۔ یہ دیکھیے تاریخ کے اندر اس کی کہیں مثال ہی نہیں ملتی۔ حضور نے حکم دیا مہاجرین کو کہ جو اپنی جائیدادیں وہ وہاں چھوڑ کر گئے تھے، جس کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، کہ اپنی تمام جائیدادیں خوشی خوشی مکہ والوں کو ہبہ کر دیں، ہبہ کر دیں، حضور نے فرمایا۔ تو آپ فرماتے ہیں علامہ مصطفیٰ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں، آگے لکھتے ہیں، اللہ اکبر، اے اقوام عالم کی تاریخی داستانوں، آپ فرماتے ہیں میں تاریخ کے اندر جتنی داستانیں لکھی گئی ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں، بتاؤ کیا دنیا کے کسی فاتح کی کتاب میں کوئی ایسا حسین اور زریں ورق ہے؟ اے زمین، اے دھرتی، خدا کے لیے بتا، اے آسمان تو للہ بول، کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا فاتحہ گزرا ہے جس نے اپنے دشمنوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہو؟ اے چاند اور سورج کی چمکتی اور دوربین نگاہوں، کیا تم نے لاکھوں برس کی گردش لیل و نہار میں کوئی ایسا تاجدار دیکھا ہے؟ تم اس کے سوا اور کیا کہو گے کہ یہ نبی جمال و جلال کا وہ بے مثال شاہکار ہے، جمال و جلال کا وہ بے مثال شاہکار ہے کہ شاہان عالم کے لیے اس کا تصور بھی محال ہے۔ اس لیے ہم تمام دنیا کو چیلنج کے ساتھ، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں چیلنج کرتا ہوں، میں اس دعوت نظارہ کی، کہ اس دعوت کا نظارہ، اس نظارے کی دعوت کا، کہ اس کو دیکھو، اور مجھے اگر تاریخ کے اندر کوئی ایسی مثال موجود ہے تو مجھے بتاؤ۔ اور اس شعر کے اوپر بات ختم کر دیتے ہیں، چشم اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھے، رفت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ تو یہ چیز آگے فرمایا، بے شک تمہارا رب بھی بہت اور جاننے والا ہے، یعنی اے حبیب، آپ کے جس رب نے آپ کو کمال کی انتہا تک پہنچایا، وہی آپ کو ان کفار اور تمام وہی رب جون سا ہے، وہی رب جس نے آپ کو کمال کی انتہا تک پہنچا دیا، جہاں کمال ہے، کمال کی جو انتہا ہے وہاں تک آپ کو پہنچایا، وہی آپ کو اور ان کفار کو اور تمام موجودات کو وہ پیدا کرنے والا ہے، اور وہ آپ کی اور ان کفار کے احوال کو تمام تر تفصیلات کے ساتھ جانتا ہے۔ آپ کے اور ان کے درمیان میں ہونے والے معاملات سے کچھ بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے، اس لیے آپ تمام امور میں اسی پر توکل کریں تاکہ وہ اس کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ تو یہ چیز ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ آیت نمبر 85، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں حق کے ساتھ ہی پیدا کی ہے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔